ایک نہایت معروف آیت تلاوت کی ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نہیں دو چیزیں آئی ہیں، نور، ایک نور نبوت ہے وہ کتاب مبین، اور دوسرا قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی چیزیں آئی ہیں میرے خلاف؟ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ میری طرف، اگر جی میں جانتا ہوں کہ علماء نازک مزاج ہوتے ہیں، علماء کو صرف سنانے کی عادت ہوتی ہے، سننا پڑتا ہے تو مشکل ہوتا ہے۔ تورات کے اس دنیا سے جانے کے بعد تورات کی جگہ
آئی ہے. اب ذرا آپ میرا ساتھ دیں گے. دنیا کی لکھی ہوئی کتاب علماء کے انتخاب سے کوئی کتاب تورات کی جگہ پر نہیں رکھی گئی. ٹھیک ہے نا میرے؟ تورات کی جگہ پر، تورات کے منسوخ ہونے کے بعد دنیا کی لکھی ہوئی کتاب علماء کے انتخاب سے نہیں رکھی گئی، بلکہ تورات کے جانے کے بعد تورات کی جگہ پر وہیں سے دوسری کتاب آئی جہاں سے تورات آئی تھی. ٹھیک ہے میرے خلاف؟ تورات کے جانے کے بعد پھر زبور ہے. زبور کا جس وقت زمانہ مکمل ہوا ہے، پراگس کا دور کمپلیٹ ہو چکا، تو پھر زبور کو اٹھا لیا گیا. زبور کے جانے کے بعد پھر زبور کی جگہ پر کسی دنیا کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں رکھی گئی. علماء نے اپنے انتخاب سے کمیٹی سے چناؤ کر کے کسی کتاب کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا، بلکہ زبور کے جانے کے بعد اس کی جگہ پر پھر وہ کتاب آئی جہاں سے زبور آئی تھی، اور وہ ہے انجیل. پھر انجیل کا زمانہ ہے. جب انجیل کا زمانہ مکمل ہو گیا، اللہ نے اس کتاب کو بھی منسوخ کر دیا. تو اس کی پراگس ختم ہونے کے بعد جب انجیل واپس اٹھا لی گئی، تو پھر انجیل کی جگہ پر کسی دنیا کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں رکھی گئی. علماء کے انتخاب سے کوئی کتاب انجیل کی جگہ پر نہیں رکھی گئی، بلکہ انجیل کی جگہ پر وہ کتاب آئی جہاں سے یہ انجیل آئی تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے آنے والی کتابوں کے سلسلے میں کہ ایک کتاب آئی ہے دور مکمل ہونے کے بعد، اس کتاب کی جگہ پر دنیا کے کسی عالم کی کتاب نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کی جگہ پر جو کتاب آئی ہے وہیں سے آئی ہے جہاں سے پہلی آئی تھی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پاس ایک نظام ہے، ایک قانون ہے کہ جو چیز بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کے واپس جانے کے بعد دنیا کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے انتخاب سے اس کی جگہ پر کسی کو بٹھا دے، بلکہ اس کی جگہ پر جانے کے بعد وہیں سے آتی ہے جہاں سے پہلی چیز آئی ہوتی ہے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن اکیلا نہیں آیا، قرآن کے ساتھ نور نبوت بھی آیا ہے. تو کتاب بھی آسمان سے آئی ہے، نور نبوت بھی آسمان سے آیا ہے. کتاب بھی اللہ کی جانب سے، نور نبوت بھی اللہ کی جانب سے. جب کتاب کی جگہ پر دنیا کے کسی عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے انتخاب سے اس کتاب کے جانے کے بعد کوئی دنیا کی کتاب رکھ سکے، تو جو قرآن کا وارث ہے، کتاب کا وارث ہے، اس کے جانے کے بعد کیا حق بنتا ہے کسی کو کہ دنیا کا انتخاب کرتا خلیفہ بٹھا دے؟ تو یہ نظام اس بات کی دلیل ہے کہ پاک نبی کی جگہ پر جو خلیفہ بیٹھے گا اس کو دنیا انتخاب نہیں کر سکتی، بلکہ وہ خلیفہ بیٹھے گا جہاں سے پاک نبی بن کے آئے ہیں، وہیں سے وہ خلیفہ منتخب ہو کے آئے. گھبراہٹ نہیں ہے میرے کتاب؟ اچھا، تو قرآن اکیلا نہیں آیا، اللہ نے قرآن کے ساتھ قرآن کے معلم اور باعث کو بھی بھیجا ہے. اب قرآن چونکہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں تھی، اس لیے قرآن کو اللہ نے باقی رکھا. اگر کتاب یہ آخری نہ ہوتی، اس کے بعد کسی اور کتاب نے آنا ہوتا، تو عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن کے جانے کے بعد اس کی جگہ پر پھر بخاری شریف آتی، بولو قرآن کی جگہ پر بھی وہیں سے کتاب آتی جہاں سے قرآن. ٹھیک ہے میرے کتاب؟ اور چونکہ قرآن آخری کتاب ہے، اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے قرآن ہے موجود. لیکن قرآن کے ساتھ جو وارث آیا تھا، جو معلم آیا تھا، نور نبوت آیا تھا، اس
میری ہیلپ کرے نا، کوئی دروازہ بتلائیں جس دروازے پہ ہم جائیں اور وہاں سے پتہ کریں کہ آج قرآن اکیلا ہے یا قرآن کے ساتھ اس کا کوئی وارث موجود ہے۔ دیکھیے تاریخ بہت کام کوٹ کرتا ہوں میں، اور حدیثوں کا سہارا بھی بہت کم لیتا ہوں، اس لیے کہ محدث نہیں۔ البتہ یہ شاہ نظر کا خیر ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو قرآن اور عقل کے مابین ہی طے کر لوں۔ اس لیے آپ کو میں زیادہ دروازے نہیں دکھانا چاہتا ہوں، حوالوں کے چکر میں نہیں ڈالتا ہوں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی لاجواب کتاب، تو ہی بتا کہ باپ نبی کے جانے کے بعد آج تیرا کوئی وارث ہے یا تو لا وارث ہے؟ الہاس کلام میں جان بوجھ کے بولا ہے، ہاں، کیونکہ آج کے دور میں بڑے بڑے مولویوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے وارث ہیں۔ تو اللہ کی پاک کتاب تو ہی پر رہنمائی فرما، تیرا وارث کون ہے؟ تو 22 پارہ سورہ زمر کے اندر آواز آئی، قد اورث ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا۔ ایمان سے بتاؤ، میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے تم سو سو کے سن رہے ہو، اور میری شرافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوتے رہیں اور میں پڑھتا رہا۔ ہاں، ویسے میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ ایمانی ایمانی سنتے رہو، میں ایمانی ایمانی پڑھتا رہا۔ تو ایمان ایمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں گنجائش آ جائے، نعرے کی سلوات کی زحمت نہیں ہو سکتی، تو کم از کم سبحان اللہ تو آپ بھی کہہ سکتا ہے۔ آواز بلند تر صلوات۔ آواز اور رسل کتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ اللہ زینا کچھ لوگوں استفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ بھئی آیت کا نشان ہم نے بتا دیا ہے، 22واں پارہ ہے، آیت کا نشان کیا ہے؟ سورہ زمر، آیت کا نشان ہے 33 سلاسل۔ اچھا، اور اسنا کون سا سیگا ہے بھائی؟ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ سیدھی انگلیاں سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی کرنی پڑتی ہیں۔ اب میرا ساتھ نہیں دو گے تو پھر سیگوں پہ مار دوں گا۔ اب میں کرام مجھے بتلائیں اور اسنا کون سا سیگا ہے میرے کتاب؟ جمع متکلم، کون سا باب ہے؟ باب افعال اور ماضی کا سیگا ہے۔ اسٹیٹ سیکٹری مجھے لوگ میں دے رہے ہیں، الحمدللہ وہ ہیں جو کہیں سے بھول جاؤں مجھے وہ سیدھا کر سکتے ہیں۔ تو ماضی کا سیگا ہے، جمع متکلم کا سیگا ہے، باب افعال ہے۔ باب افعال کے بارے میں ایک قاعدہ اور قانون موجود ہے کہ اگر کوئی ایک مفعولی مادہ ہو، ایک مفعول والا اگر کوئی باب ہو، اس کو دو مفعولی بنانا چاہتے ہو تو اس کو باب افعال کے وزن پر لے آؤ۔ تو 12 یارس ہو متعدی میں ایک مفعول ہے، ٹھیک ہے میرے بیٹا؟ تو 12 یارس ہو ایک مفعول تھا، اللہ نے باب افعال کے سیگے پر جو ہے لفظ بولا ہے، اور اسنا ہم نے وارث بنا دیا۔ تو کتنی مفعول ہو گئے؟ 2۔ اور اسنا کتاب، کتاب پہلا مفعول گئی ہے، اللہ زینا دوسرا مفعول گئی ہے۔ سیگا کون سا ہے؟ ماضی کا۔ اس کا مطلب ہے زمانہ ماضی میں، اس زمانے سے پہلے کے زمانے میں، یعنی آیت نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ اس قرآن کے وارث کو چن چکا ہے۔ وارث کا
طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، کوئی بہت بڑا مفسر یا عالم نہیں۔ اگر بہت بڑا عالم مفسر ہوتا تو منطق اور فلسفے کی تعبیروں کا، اصطلاحوں کا سہارا لیتا، لیکن ایک کم علم رکھنے کی وجہ سے مجھے ضرورت پڑتی ہے میں مثالوں کا سہارا لیتا ہوں۔ دیکھیے میرے پتا شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے سامنے، نام ہے کا سید ذہین، اور جیسے نام ہے ویسے مثال، اور میں نے منتخب اس لیے کیا ہے کہ اس وقت میری مشکل یہی حل کر سکتے تھے۔ سید ذہین کا ہے یہاں نجف میں ایک مکان ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، ٹھیک ہے، اتفاق سے ان کو پاکستان جانا پڑ گیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جانے سے پہلے اپنی اس کوٹھی کا، مکان کا کسی کو وارث معین کر دیں، ٹھیک ہے بھائی۔ ہم نے دیکھا کہ سید ذہین شاہ کے یہ سارے دوست ہیں، 150 200 آدمی بیٹھا ہوا ہے، سارے اس کے زمین ہیں، سب اس کے کلیگ ہیں، سب اس کے یار ہیں، دوست ہیں، بڑے مقرب ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں سید کو تکلیف نہیں دیتے، یہ دوست جو ہیں یہ خود کر کسی کو اس مکان کا وارث معین کر دیں، اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ وارث وہی بنا سکتا ہے جو اس کا مالک ہے۔ جو جاگ رہے ہیں میرے قبلہ، وارث معین کرنا اسی کا حق ہے جو اس کا مالک ہے، جو مالک نہیں ہے وہ اس کا وارث معین نہیں کر سکتا۔ تو وارث معین کرنے کے لیے قلت اور کثرت معیار نہیں، پورا نجف مل جائے بھائی، پورا عراق مل جائے، پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو جائے، جب تک مالک راضی نہیں، مالک کے بغیر پوری دنیا متفق ہو کر مالک اور وارث معین نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وراثت میں وارث کی تعین اس کے ہاتھ میں ہے جو اس کا مالک ہے، کثرت اور قلت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اب آ جاؤ، جب قانون طے پا گیا، وارث وہی چن سکتا ہے جو مالک ہو، جو مالک نہیں ہے اس کو وارث بنانے کا، وارث معین کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب آ جاؤ، وارثنا کی تفسیر دینے لگا ہوں۔ دیکھیں میرے محترم، قرآن مجید کس کی کلام ہے؟ بھائی جواب دو نا، کس کی کلام ہے؟ اللہ کی کلام ہے۔ جب قرآن مجید اللہ کی کلام ہے تو قرآن مجید کا وارث کون ہوا؟ اللہ اس کا مالک ہوا۔ جب قرآن کا وارث اللہ ہے تو پھر وارث وہی چنے گا جو اس قرآن کا مالک ہے، جو مالک نہیں وہ اس کا وارث چننے کا حق نہیں رکھتا۔ پوری طرح جو اب آیت دوبارہ کوٹ کرنے لگا ہوں، فرمایا تمہاری طرف ایک قرآن نہیں، دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور نبوت ہے، دوسرا قرآن ہے۔ جس طرح قرآن کا مالک اور وارث اللہ ہے، اسی طرح نبوت بھی منصب الہی ہے، اس منصب کا مالک بھی اللہ ہے۔ جس طرح قرآن کا وارث اللہ کے سوا کوئی چننے کا حق نہیں رکھتا، اسی طرح منصب نبوت کا وارث چننے کا حق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ جو قرآن کا وارث ہے، جو قرآن کا مالک ہے، وہی قرآن کے وارث کا انتخاب کرے گا۔ اور نبوت منصب الہی ہے، جب منصب الہی ہے تو اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو اس کا انتخاب بھی اللہ ہی کرے گا۔ ہاں، اگر نبوت کا انتخاب پبلک نے کیا ہوتا تو پھر پبلک کو حق تھا نبی کے جانے کے بعد ان کے وارث کا بھی انتخاب کرتے، لیکن نبوت دنیاوی منصب ہی نہیں ہے۔ دنیا کے انتخاب سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ جب نبی نہیں بنتا دنیا کے انتخاب سے تو پھر نبی کی جگہ پر جو خلیفہ بیٹھے گا اس کا انتخاب بھی وہی کرے گا جو نبوت کا انتخاب کرتا ہے۔ گھبراہٹ دور کرنے کے لیے قبلہ ایک صلوات کا سہارا دے دیں۔
کچھ لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، چن لیا ہے، چننے کا کیا مطلب ہے؟ اب استفائنا، اس کا مطلب استفائنا استفاء سے نکلا ہے۔ استفاء کا مطلب کیا ہے؟ چناؤ، چننا، کیا کیا؟ چننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آیت کا اگلا حصہ اس لفظ استفائنا کی تفسیر ہے۔ فرمایا منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ بندوں کی 3 قسمیں ہیں اور ان میں سے پھر ہم نے جو بیٹر قسم تھی اس کو چن لیا۔ اب یہ 3 قسم میں نے نہیں بنائی کلا، یہ جو کی ناراض کی بات کیوں جھاڑ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے بندوں کی 3 قسمیں، اب 3 قسمیں آیت کے اندر آئی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ظالم لنفسہ۔ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے اس آیت میں جس کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حد سے گزرا ہوا، انتہا درجے کا گھٹیا انسان، بالکل بیکار۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، درمیانہ مزاج کے لوگ، درمیانی کوالٹی کے لوگ۔ درمیانی کوالٹی سمجھتے ہو نا؟ درمیانی کوالٹی کا بندہ وہ ہوتا ہے جو نیکیاں بھی کرتا رہے، واجبات بھی ادا کرتا رہے، اور موقع ملے کبھی تو پھر گناہ بھی کر۔ بھائی ایسے لوگ موجود ہیں، چلو کہ جمعہ ہے، چھٹی ہے، آج کام نہیں ہے، جمعہ پڑھتے ہیں، سفید کپڑے پہن کے تو لگا کے گئے اور صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا، یہ نیکی ہے۔ واپسی سے آتے ہوئے کسی کا جوتا بھی اٹھا لیا، درمیان ہے، نیکی بھی کر لیتے ہیں، گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو پہلا وہ ہے جو بالکل گناہ کر رہا ہے، وہ ہمیشہ گناہوں کی جستجو میں رہتا ہے، سرکش ہے، باغی ہے، نیکی اس کو بالکل پسند ہی نہیں ہے، ظالم ہے، گناہ کر رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو درمیان ہے، نیکی بھی کر لیتا ہے، موقع ملے تو گناہ بھی کر لیتا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ سابق بالخیرات، فرمایا صرف نیکی ہی نہیں بلکہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، بالکل اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، یعنی بالکل معصوم ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ایک ہے بالکل گناہگار، ایک ہے درمیانہ، تیسرا ہے معصوم۔ 3 کسے سمجھ میں آ گئے نا میرے خدا؟ تو ایک بالکل گناہگار ایکسپائر ہو چکا ہے، ختم ہے، یہ اس کے اندر انسانیت ختم ہے۔ دوسرا ہے درمیانی کوالٹی کا، تیسرا ہے اعلیٰ درجے کا معصوم۔ بندوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے جس کے اندر یہ 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، اب فرمایا استفائنا من عبادنا، قرآن کا وارث ہم نے بنا دیا ہے ان کو اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ اچھا، اب علماء کرام میرا ساتھ دیں گے، میری ہیلپ کریں گے۔ قسمیں ہیں 3 اور اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے بندوں میں سے قرآن کا وارث چن لیا ہے۔ اب بتلاؤ اس عام بشر کی عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ کس کو وارث چننا چاہیے؟ بھائی 3 درجے جو ہیں، 3 کلاسیں جو ہیں، کس کلاس اور کس درجے کو قرآن کے وارث کے طور پہ چننا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ معصوم جو اعلیٰ کوالٹی کا، یہ مجھے حکمہ دے رہے ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، ہاں، ورنہ علماء کرام کو ہو سکتا ہے میری بات پہ شاید یقین نہ۔ تو جو اعلیٰ کوالٹی کا ہے اسی کو چننا چاہیے۔ سب کیا کہ یہی کہہ رہی ہے نا؟ جو لوگ ابھی بھی ان پہ ناراض ہیں پھر ان کے لیے اور آسان کرتا ہوں۔ دیکھیے میرے محترم، بازار میں جائیں، آپ کو اگر یہ فری ہینڈ دے دیا جائے کہ یہ ٹوکری کے اندر ٹماٹر پڑے ہیں، آپ ان میں سے جو اچھے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، چن لو، ٹھیک ہے؟ ویسے آج کا ٹماٹر والا یہ آپشن دیتا نہیں ہے،
ریڈی والا آپ کا احترام کرتے ہوئے لحاظ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں شاپر دے دے قبلہ آپ کو فری ہینڈ ہے یہ ٹماٹر پڑے ہوئے آپ کو جو پسند ہے چون کا شاپر میں ڈال دیں. آپ نے نظر کی تو ریڈی کے اوپر 3 قسم کے ٹماٹر پڑے تھے. ایک وہ تھے جو پچھلے ہفتے کے تھے بالکل ایکسپائر ہو چکے ہیں جن کی صفائی کی برآمد ہو چکی ہے. دوسرے وہ ہیں جو عیب دار تو ہیں لیکن ابھی کچھ جان باقی ہے. تیسرے ٹماٹر وہ ہیں جو بالکل بے داغ ہیں بے عیب ہیں جن کی ابھی چمک باقی ہے. آپ کو فری ہینڈ دے دیا ریڈی والے نے اور جو پچھلے بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں فری ہینڈ دے دیا ریڈی والے نے کہ آپ ٹماٹر یہاں سے چن لیں. اب بتاؤ ان 3 کلاسوں کے 3 درجات کے ٹماٹر میں سے آپ کس درجے کے ٹماٹر چنیں گے جو سب سے بہترین قسم کے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ جو درمیان میں ہے وہ کیوں نہیں چنتے ہو؟ چلو بھلے سڑے ہوئے تو بالکل بیکار ہے نا ان کو چلو چھوڑو کھانے کے قابل نہیں ہے. جو درمیان ہے وہ تم نے کیوں نہیں چنے؟ کہتے ہیں جی وہ ہم نے اس لیے نہیں چنے چونکہ بہتر کی موجودگی میں عیب دار کو چنیں گے تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ بندہ بے عقل ہے بے وقوف ہے. بہتر موجود تھا فری ہینڈ دے دیا گیا ہے جب اختیار ہے تجھے کہ جو تو چاہے چن لے. بہتر کی موجودگی میں کم تر کو عیب دار کو چنیں گے تو لوگ بے وقوف کہیں گے بے عقل کہیں گے. میں حیران ہوں مولوی صاحب خود کو اتنا سیانا اتنا سمجھدار اتنا ذہین سمجھتا ہے کہ خود عیب دار ٹماٹر نہیں پسند کرتا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ خود ٹماٹر عیب دار پسند نہیں کرتا اور اللہ نے جس وقت قرآن کا نبی کا وارث چنا ہے گنہگار کیسے چن لے گا؟ لہذا عقل تقاضا یہی کرتی ہے کہ قرآن کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو ہر قسم سے عیب سے محفوظ اور پاک ہے. میرے پانچ کے امام سے کسی نے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ مولا یہ جو ظالم مقتصد اور سابق بالخیرات ہے ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا ظالم سے مراد وہ ہے جس کو اپنے امام وقت کی معرفت جو اپنے امام وقت کی معرفت اور اس پہ ایمان کے بغیر مر جائے وہ ظالم ہے. اچھا مولا وہ مقتصد کون ہے؟ فرمایا جو اپنے امام وقت کی معرفت تو رکھتے ہیں لیکن پیروی کرنے میں اطاعت میں تھوڑے ڈھیلے ہیں. اچھا مولا وہ سابقون بالخیرات کون ہے؟ فرمایا نحن سابقون بالخیرات ہم سابق بالخیرات ہیں. تو میرے محترم قرآن کے اندر اللہ نے فرما دیا ہے کہ قرآن کا وارث اور نبی کا وارث چننے کا حق فقط اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے وہ وارث قرآن چنے یا خلیفہ رسول کا انتخاب کرے. لیکن نہ سمجھ لوگ جن کو قرآن کی اور بہت ساری آیات نظر آتی ہیں یہ اور اسنا والی آیات نظر نہیں آتی تو اب ان کے لیے مزید آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تاریخ سے 2 شخصیات کا تعارف دینے لگا ہوں. تاریخ میں 2 شخصیات کا تعارف کیا ہے. ایک شخصیت پہلی شخصیت وہ ہے مسجد نبوی کے اندر پاک نبی خطبہ دے رہے ہیں مجمع جڑا ہوا ہے سکتے کا عالم ٹھیک ہے نا اور سورہ توبہ کی 10 آیات جو ابتدائی ہے تو بسم اللہ کے بغیر والی سورت کے بعد کہہ رہا ہوں اس کی پہلے والی 10 آیات نازل ہو چکی ہے. پاک نبی نے مجمع کی طرف مخاطب ہونے کے بعد فرمایا لوگو اللہ کی طرف سے یہ سورہ توبہ کی 10 آیات نازل ہو چکی ہیں اور ان کے اندر جو پیغام آیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے ایک آدمی مکہ جائے اہل مکہ کے سامنے یہ 10 آیات سورہ توبہ کی ان کو پڑھ کر تلاوت کر کے ان کو سنائے تاکہ ان کو پیغام ملے. اللہ نے ان آیات کے اندر ان کے لیے جو پیغام نازل فرمایا ہے
تو مجمع پر دھیان کرنے کے بعد نگاہ کرنے کے بعد ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس پر پاک نبی سرکار کی نظر ڈال کے رک گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھ بھائی، بات یہ ہے کہ تیرے وہاں مکے میں یارانے ہیں، بھائی پرانی طلبداری ہے نا، کیونکہ وہیں سے ہجرت کر کے آئے تھے، آج بھی تیرے وہاں پہ یارانے ہیں، اور پھر دیکھ موسم اچھا ہے، مزے مزے کی پینے اور چیزیں کھانے کی یہ بھی ہیں، اور تیرے لیے پھر بہترین موقع یہ ہے کہ ایسا کریے 10 آیتیں لے لے اور جا اہل مکہ کو جا کے سنا۔ اس آدمی کو قبلہ زاد سفر مل گیا، حزینہ سفر جسے کہتے ہو، حزینہ سفر مل گیا، گھوڑی تیار ہو گئی، مل گئی، 10 آیتیں اس کو دے دی، جاؤ جناب اہل مکہ کو جا کے پڑھ کے سنا۔ جس وقت یہ آدمی مکے سے باہر نکلا، ابھی حدود کے اندر موجود تھا، جناب جبریل نازل ہوئے، سلام کلام کے بعد کہا اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے جس آدمی کو آپ نے یہ 10 آیات کی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہماری نظر میں یہ 10 آیات کے لائق نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ 10 آیات ان کو پڑھ کے سنا سکے، ان کو سمجھا سکے، یہ اس